نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کئی ساتھیوں نے خیالات کے متعلق پوچھا کہ ہمیں برے برے خیالات آتے ہیں، نماز میں برے برے خیالات آتے ہیں، ذکر میں آتے ہیں، تو ان میں سے بات سے میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ مسئلہ عام سا ہے تو بجائے انفرادی فرد فرد کو بتانے کے لیے سب کو بتاؤں گا تو اس میں آپ کا سوال بھی حل ہو جائے گا. انسان کو خیالات کے دو قسم ہیں بڑے بڑے. ایک خیالات وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے متعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسلام کے متعلق آتے ہیں، وساوس خیالات. دوسری قسم وہ ہے کہ انسان کو نفس کے تقاضے، جنسی خیالات، شہوات، اس قسم کے خیالات آتے ہیں. دنیا کی چیزوں کی طرف جو انسان کی یا ضرورت ہے یا انسان کی وہ کبھی انسان کو تنگ کرتے ہیں. مثلا آپ کسی نے گالی دی تو آپ کو غصہ تو آئے گا، یا کسی پر کسی جذبے کا غلبہ ہو گیا، شہوت کا، کسی چیز کا. پھر ان دو خیالات میں سے، دونوں کی قسم میں سے ہر ایک کا خیال آنا یا اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری ہوگا. یہ میں نے موٹے موٹے اقسام بیان کی، اس میں اقسام زیادہ ہے. یا اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری ہوگا. اختیاری وہ ہے کہ آپ خود شہوت کا خیال، ویسے جو گڑبڑ خیالات ہیں خود لایا کریں، خود سوچیں، خود دل کے تمہارے اندر وہ تم اس پہ کرے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، خود سوچیں اور اس کا لائیں خیال کو، اس سے مزہ لے لیں، اس سے تم خوش ہو. یہ تو اختیاری خیالات ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اختیاری چیزوں کو، اختیاروں چیزوں کا علاج بھی اختیاری ہوتا ہے. آپ خیالات لاتے ہیں، نہ لاؤ. ایک چیز کو آپ گھر میں لاتے ہیں قصدن، تو گھر میں نہ لاؤ، کیونکہ گھر میں لانا تمہارے اختیار سے ہے، تو نہ لانا بھی تمہارا کیا ہے، اختیار سے. نہ لاؤ. بعض وساوس انسان کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، رسول کے متعلق، دین کے متعلق، اور یہ خیالات اس کو پہلے نہیں آ رہے تھے. جب اس نے ذکر اذکار نہیں شروع کیا تھا، یا دینی ماحول میں نہیں آیا تھا، یا تبلیغ میں نہیں نکلا تھا، یا کسی خانقاہ میں نہیں چلا گیا تھا، اس وقت اس کو یہ خیالات نہیں آ رہے تھے. جب آ گیا تو یہ خیالات شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خیالات اس وقت آتے ہیں، شہوت کے خیالات، جب بالغ ہوتا ہے. بلوغ سے پہلے ایسے خیالات کم آتے ہیں، لیکن جب شہوت زوروں پر ہو جاتا ہے، آدمی بالغ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو یہ خیالات آنے لگتے ہیں. اس طرح جب آدمی روحانی بلوغ کو پہنچنے کے قریب ہو تو وہ اس کو یہ خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، رسول کے متعلق، دین کے متعلق. اور یہ خیالات اب اس کو شیطان اس میں ڈالتے ہیں.
یہ خارجی خیالات ہوتے ہیں، باہر اندر سے نہیں ہوتی، کیونکہ اندر کے وہ ہوتے ہیں جو آدمی خود سوچتے ہیں۔ ایسے خیالات سے آدمی تنگ ہوتا ہے کہ میں کافر نہ ہو جاؤں، میں کیا ایمان سے میں نکل گیا، اپنے ایمان پر خطرہ ہوتا ہے اس کو، میں منافق ہو گیا، اس طرح کے خیالات اس کو آنے لگتے ہیں۔ یہ شیطان ڈالتے ہیں اس کو، اور شیطان اس لیے ڈالتے ہیں کہ اب اس ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا، یہ بالغ ہو گیا، مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں تو آپ کبڈی کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی مجھ سے لکیر کی طرف جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ جب ایک لکیر کھینچتے ہیں تو اس وقت جب آدمی پہنچتے ہیں، آپ نے اس کو پکڑ لیا تو آپ اس وقت بڑا زور لگاتے ہیں کہ کس طرح اس کو لکیر کو لکیر سے واپس کر دیں یا لکیر کو اس کو کراس نہ کرنے دیں۔ اس طرح شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ میرا دوست تھا پیارا، اور یہ کیا ہے، اب یہ ہم سے بگڑ گیا جا رہا ہے، اب یہ بڑا زور لگا رہا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کسی پارٹی کے ساتھ ہو، پھر اس سے وہ تھوڑا سا ناراض ہو جائے، پھر لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واپس آ جائے۔ دوسروں پر اتنا کوشش نہیں کرتا، اس پر کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے اس کی پارٹی کا تھا۔ اور یہ آدمی سے تنگ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ تنگ ہونا، یہ پریشان ہونا، یہ گھبرانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی تو اس کو پریشانی کی ضرورت تھی۔ دیکھیں آپ دونوں آپس میں کسی آدمی کی غیبت کرتے ہیں، آپ دونوں سے ناراض ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں یا دونوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، تو آپس میں آپ غیبت کرتے ہیں یا بڑا بیکار ہے، اب بڑی مزہ لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تم دونوں کو وہ کیا ہے، وہ دونوں کا آپ کا دشمن ہے یا تمہارے ساتھ نالگی ہے۔ اب ایک آدمی آپ دونوں میں سے ایک آدمی کا وہ دوست ہے اور ایک کا دشمن ہے۔ اب جو غیبت کرے گا تو جس کا دوست ہے اس کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ برا لگے گا۔ یہاں وہ تو اس کو خاموش کرے گا، بھائی بس کرو ورنہ میں آپ کو جان سے ماروں گا۔ لیکن اگر وہ بات ریڈیو میں ہو رہا ہے، جیسے آج کل وہ میڈیا میں ہوتا ہے، وہاں سے اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، آپ سنتے ہیں کہ یہ جو حسن جو یہ امریکہ کی جو اسٹیشن ہیں، وہ ہمیشہ تمام دن پورا دن اسلام کے خلاف بک رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بدماشوں کو بٹھایا ہے، ہمارے پشتون بھی ہے، اس میں پنجابی بھی ہے، مختلف لوگوں کو، کیونکہ وہ مختلف پروگرام کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، پشتو میں بھی کرتے ہیں، تو وہ بدین قسم کے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، وہ بدینوں سے پوچھتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پر اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ آپ کا بس نہیں چلتا، لیکن آپ اندر کیا ٹخمخ ہو جاتے ہیں۔ کیا تکلیف آپ کو ہوتی ہے؟ یہ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، مسلمانوں سے محبت ہے، لیکن تمہارا بس نہیں چلتا کہ اس ریڈیو کے اس آدمی کو پکڑ لے۔ اگر توڑتا ہے تو اپنی ریڈیو توڑے گا، اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا تکلیف کیوں ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، بلکہ وہ اسلام سے متنفر ہیں، اس کو اچھا لگے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو اچھا نہیں لگتی اس طرح خیالات، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اس کا پکا ایمان ہے، پکا ایمان، یہ بالغ ہو چکا ہے، روحانی بلوغ تک پہنچا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کے خلاف بات ہو رہی ہے، میں کیسے اس کو برداشت کروں؟ پہلے برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ پہلے خود یہی تھا، اس کو اچھا لگتا تھا۔ یہ تو آپ کو میں عقلی جواب اس کو دیا، عقلی جواب دیا۔ اب نقلی جواب کو سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، وہ جماعت ہمارے جیسوں کی نہیں تھی، وہ کن کی تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی، بڑی جماعت تھی، چھٹی نہیں تھی، چند آدمی پر مشتمل تھی، وہ ایک آدمی نہیں تھا، ایک آدمی کو متکلم بنایا کہ وہ اپنی پوری قوم، پوری جماعت کی ترجمانی کرے۔ اس کے پاس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے دلوں میں ایسی بات کو پاتے ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے دل کے اندر ایسی بات کو پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو, رسول کے متعلق ہو, صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو, دین کے متعلق ہو, اور اتنی خطرناک ہو جو زبان پر نہ لا سکے, بڑی بات ہوگی. وہ اوپر اندر باہر سے انکار کی وہ اس کے خیالات ڈالتے ہوں گے, تکذیب کی ڈالتے ہوں گے, جیسے خیالات ڈالتے ہوں گے, اور لیکن اسے اتنے بڑے پریشان ہے کہ اس کو برا سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے, ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو حدیث میں منقول ہے وہ ہے ذاک صریح الایمان. آپ اس کو نکالیں کہ مشکات شریف کے کتاب باب الوسوسہ, اس کی میرے سامنے پہلی حدیث ہے, دوسری حدیث ہے, آپ کو یہ حدیث آج مل جائے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے, لیکن میں نے مشکات شریف میں لکھا تھا. تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ تو واضح ایمان ہے. شیطان تم کو تمہارے دل میں خیالات ڈالتے ہیں اور تم اسے متنفر ہو. یہ تنفر کیا ہے؟ یہ نفرت جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تو صریح ایمان ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کی تسلی ہے جو لوگ اس کو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق, رسول کے متعلق, اور وہ اس سے پریشان ہے, تو یہ آگے چل کر ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ اس وقت ہوگی جب شادی تمہاری ہو جائے. بلوغ میں ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی. بلوغ کی حد تک یہ چاہیے جب تمہارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ شیطان کا ہمت ٹوٹ جائے. وہ آپ نے دیکھا کسی پارٹی سے آپ آ گئے, وہ کوشش کریں گے لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے مایوسی ہو جاتا ہے, یہ نہیں مانتے, چلو اس کو چھوڑ دو. شیطان چھوڑے گا نہیں, لیکن کچھ آپ کے ساتھ تھوڑا سا پیچھا کم کرے گا, پھر حملے کے لیے کوشش کرے گا. وہ پھر گریلا جنگ لڑے گا آپ کے ساتھ. جب مکہ پھائے گا پھر کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا. دوسری قسم کے خیالات جو ہے وہ شہوانی خیالات ہیں. آدمی نماز میں کھڑا ہے, لڑکی کا خیال آیا, لڑکوں کا خیال آیا, تقاضے شہوت کے تقاضے آ گئے, یہ ہو وہ ہو. آپ نہیں چاہتے ہو, جب خیالات ہیں یار یہ کیا خیال آ گیا, نماز میں ہو, نماز سے باہر ہو, یہ خیالات اس سے پریشان نہ ہو. یہ نفس کی تقاضے ہے, نفس تم پر اس کو پیش کرتے ہیں اور تم اسے تنگ ہو. یہ تنگ ہونا تمہارا کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کی دلیل ہے. یہ تمہاری ایمان کی دلیل ہے. یہ تمہاری تقوی کے تنور کو گرم کرے گا. یہ خشاک ہے. کیا ہے خشاک؟ جانتے ہیں پشتو کی تو خشاک کی تو ایندھن, یہ ایندھن ہے. اگر تنور میں ایندھن نہ ڈالے تو وہ روشن نہیں ہوگا. تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ پتھر بڑا متقی ہے, نو بدنظری کرتا ہے بیچارہ, نہ وہ زنا کرتا ہے, نہ شراب پیتا ہے, بڑا متقی ہے پتھر. تم پتھر کو کیوں متقی نہیں کہتے؟ اس کو خیالات نہیں آتے. اور اس کو ہمارے طرح خیالات آتے پھر وہ روکتے. تم کیا کہتے؟ پتھر کو بھی کہہ رہے کہ تم متقی ہو, لیکن اس کو خیالات نہیں آتے. تقوی تو آخر تمہارا تقوی پتہ کیسے چلے گا؟ تقوی کا ایک نبی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بدنظری نہیں کرتا. تم اس کے تقوی کو مانو گے؟ وہ دیکھتا نہیں ہے بیچارہ. ایک آدمی بہرا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں سنتا, میں توبہ کی ہے. تم اس کے تقوی کو مانو گے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں سنتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تقاضی شیطان اور نفس کیا کرتے ہیں؟ دونوں مل کر پیش کرتے ہیں کہ آپ کو پنسائے. آپ کہتے ہیں نہیں, جب مکھی آ جاتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں. یہ تمہارا تقوی کی دلیل ہے کہ
بھی تقوی کی دلیل ہے کہ آپ کو خیالات آتے ہیں لیکن آپ نفس کو روکتے ہیں. یہ روکنا ہی کیا ہے؟ پرہیز کیا ہے؟ یہ پرہیز ہی کیا ہے؟ تقوی ہے. تو آپ اس سے پریشان نہ ہو. یہ خیالات آئیں گے، خیالات نہیں آئیں گے تو تمہارا تقوی کہاں چلا گیا؟ پھر متقی کیسے ہوں گے؟ ہاں اب ایک چیز رہ گئی، خیالات لانا. یہ تمہاری فساد ہے تمہارے اندر. جب خود لاتے ہو، چرپائی میں بیٹھ جاتے ہو، دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے ہو قصدن، اور اس کے یہ دوسری لڑکوں کے پاس جاتے ہو، نیند نہیں آتی، اٹھ پٹ ہوتے ہو، اس سے آپ مزہ لیتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری دل کی بدماشی ہے. اب یہ تمہاری یہ تقوی نہیں ہے، تم خود لاتے ہو. اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ تمہارے قصدی اعمال ہے، اختیاری اعمال ہے. تم خود لاتے ہو تو ایسا خیال لاتے ہو کہ تو ایسا مزہ لے لیں. یہ سے تم اللہ تعالی معاف فرمائے. اس آیات میں اسی طرف اشارہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ. یہ وہی خیالات ہیں جو خیالات تم قصدن لاتے ہو اور وہ غلط خیالات ہو. دوسرے خیالات جو ہیں وہ جس میں آپ مکلف نہیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ تو دوسرے لاتے ہیں. وہ شیطان پھینکتا ہے، نفس تمہاری وہ تم پر پیش کرتے ہیں. تم وہاں سے ڈیوٹی میں بات سنتے ہیں، وہاں سے لاؤڈ اسپیکر میں آواز آتا ہے. اس پر آپ کا کیا اختیار ہے؟ وہ تو آئے گا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اختیاری کا تو اختیاری ہو گیا، نہ لاؤ نا، بدماشی مت کرو. کیوں غلط الٹ پٹ جاتے ہو؟ نہ جاؤ. اگر تمہاری عادت ہے تو دعا کرو کہ اللہ مجھے میں یہ خیال نہ لاؤں، نہ آئے نہ لاؤں. کچھ دعا تو یہی کرنی چاہیے. جب تم خود لاؤ تو پھر کچھ اٹھو، 2 رکعت نفل پڑھو. خیالات لاتا ہوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں کیا کروں، 2 رکعت نفل پڑھوں. اپنے آپ کو تھوڑا سا ذکر نفس کو کہو کہ پھر خیال آئے گا تو روزہ رکھوں گا. خیال لاؤں گا، اگر خیال لاؤں گا تو کیا کروں گا؟ کل روزہ ہے میرا. اب پتہ چلے گا نفس کو کہ یہ تو آدمی اب میرے ساتھ لڑ پڑا. تو آپ دعا بھی کریں، ہمت کریں، اور ہمت نہ ہو جائے تو اپنے آپ کو نفس سزا دے دے. نفس سمجھ جائے گا کہ اب یہ بڑا ہمارے ساتھ لڑتا ہے. جو خیالات تم کو نماز میں یا نماز کے بغیر ذکر میں غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، چاہے وہ شہوانی خیالات ہیں، جنسی خیالات ہیں، کوئی ایسی خیالات ہیں، تم اس کو ہٹاتے ہو پھر بھی آتے ہیں. اب تم ایک علاج، اب کوشش کرو کہ میرا رب میری خیالات کو دیکھ رہا ہے. تجربہ کرو، انشاءاللہ تمہاری خیالات کم ہو جائیں گے. اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو. ہمارے ایک ساتھی تھا، ہم اسکول میں تھے، بورڈنگ میں رہتے تھے، تو 7ویں جماعت میں تھے، تلمی میں پڑھتا تھا. وہاں والد صاحب بھی تجارت کرتے، اس کے ساتھ میں کبھی آتا جاتا تھا. تو اس کا خاص نام نصیب گل تھا، کنیزا نصیب خان تھا. وہ 1 سال ہم سے آگے تھا. وہ غالباً 8ویں میں تھے، ہم 7ویں میں تھے. تو وہ نماز پڑھتے، اللہ تو ہمیں تبوک پھر سلام پہ کر اللہ مردہ ماں بہن گل دیتا، پھر کرتا اللہ اکبر، پھر چپل اٹھاتا. پھر اب یہاں وفات ہو گئی. تو یہ آپ کو اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو اور تنگ کرے گا، کیونکہ وہ یہاں یہی چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچوں کو، جو بچے جس چیز سے تنگ ہوتا ہو، بچے کیا کرتے ہیں؟
اسی کو وہی بات کرتے ہیں اس کو. آپ اس طرف التفات ہی نہ کریں. جیسے آدمی کتا کو تم ایسا کرو گے تو وہ بار بار زیادہ بھونکے گا. اس کا آپ چلو تو کیا ہو جائے گا, وہ بھونکے گا اور اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور آپ اتنا سوچیں کہ میرے رب میرے خیالات کو دیکھ رہے ہیں. میرے رب میرے خیالات جو وسواس مجھے آتے ہیں, مجھے پھینکے جاتے ہیں, شیطان پھینکتا ہے, یہ کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں. کیا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں. آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کے خیالات میں دن بدن کمی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں, تعلق نصیب فرما دیں.